اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ ہوئی، میں آپ کو یہ جو پچھلے 1 مہینے سے ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، جو کل ہیئرنگ ہوئی اس کے اندر کئی چیزیں سامنے آئیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کل جو ہمارا کیس تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر میں ہم کیس جیت گئے ہیں۔ کل کیا ہوا؟ کل نواز شریف کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کہا کہ جو نواز شریف نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی وہ پولیٹیکل تھی۔ مطلب یہ کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، پولیٹیکل کا مطلب جھوٹ بول رہے تھے۔ نواز شریف نے تقریر میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ جو انہوں نے پیسہ پہنچا تھا جدے کے ذریعے مے فیئر اپارٹمنٹس لینے کے لیے، وہ پیسہ گلف سٹیل 1980 انہوں نے دبئی میں بیچی تھی اور اس سے پیسہ گیا تھا۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے پاس ساری ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہیں، منی ٹریل بتانے کے لیے سارے کاغذات ہمارے ساتھ ہیں، عدالت میں پیش کر دیں گے اور عدالت میں ہم پیش کریں گے۔ یہ انہوں نے پارلیمنٹ میں ہم سب کو کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ہم اپوزیشن ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہ جب انکشاف ہوئے پینما کے، آپ میاں صاحب آپ جواب دیں، اور انہوں نے پھر اس جواب میں ہمیں یہ کہا۔ اور کل ہم نے کیا سنا ان کے وکیل سے؟ کوئی کاغذات نہیں ہیں۔ جو کاغذ انہوں نے دیا، جو پارلیمنٹ میں کاغذ دیا یا نواز شریف نے کہا ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ہیں، اس نے کیا چیز ثابت کی؟ جو گلف سٹیل سے انہوں نے کہا کہ پیسہ گیا تھا، جو $9 ملین جو بھی وہ کہتے ہیں کہ نفع ہوا تھا، اور اس سے پھر جدہ کے ذریعے، یا پھر دوسری کہانی بعد میں آئی عدالت میں کہ قطر کے ذریعے پیسہ گیا تھا مے فیئر کی اپارٹمنٹس لینے میں، اس سے ہم نے ثابت کیا کہ وہ ڈاکیومنٹ تو 26 لاکھ درہم کا نقصان کر گئی تھی وہ گلف سٹیل، پیسہ تو تھا ہی نہیں۔ تو جب جج نے کل ان سے پوچھا کہ گلف سٹیل تو نقصان کر رہی تھی، یہ سب سن لیں، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا یہ کہیں سے پیسہ آ گیا تھا، یہ جو نقصان پورا کرنے پہ کہیں سے پیسہ آ گیا تھا۔ جب انہوں نے آگے پوچھا کہ کدھر سے پیسہ آیا، تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا، تب تو پرچیوں پہ کام چلتا تھا، تب تو دبئی میں میرے خیال میں اونٹوں پہ کام ہوتا تھا، وہاں ریگستان تھا، ہمارے پاس تو کاغذات ہی نہیں، فیکس مشینیں بھی نہیں تھی۔ تو اگر یہ تھی تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ سے جھوٹ کیوں بولا؟ سپریم کورٹ کے ججز نے پوچھا کہ اگر یہ تھا تو کیوں نہیں نواز شریف نے پارلیمنٹ میں کہا کہ یہ اونٹ چلتے تھے، وہاں گدھوں کے اوپر ہم چیزیں لے کے جاتے تھے، تو وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں، کیوں نہیں کہا؟ کیوں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ساری ڈاکیومنٹس ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کیوں انہوں نے یہ کہا ڈاکیومنٹس، وہ تب جھوٹ بول رہے تھے، ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں تھی، ان کو یہ تب پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوں گے۔ تو جب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ڈاکیومنٹس ہی نہیں تھی، اور پھر قطری کا خط آ گیا۔ یہ اسی طرح کی بات کی کہ جی کسی نے پتہ نہیں کدھر سے پیسہ آ گیا، 26 لاکھ درہم 1980 میں آج کتنا پیسہ ہوگا آپ اندازہ لگائیں، کہتے جی ہمیں پتہ ہی نہیں کہیں سے پیسہ آ گیا۔ یہ اسی طرح ہے جو قطری کا پیسہ آ گیا، پھر یہ اسی طرح ہے کہ جو التوفیق بینک کی ججمنٹ میں $34 ملین رکھوایا گیا وہاں سیٹلمنٹ میں، وہ بھی ابھی تک نہیں پتا کدھر سے پیسہ آ گیا۔ جو آئین کہتا ہے کہ جب آپ ایک پارلیمنٹ کے سامنے یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ایسے تقریر کر دی، انہوں نے پڑھ کے تقریر سنائی، تحریری تھی، لکھا ہوا تھا، اس لکھی ہوئی تقریر میں انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ جھوٹ جو بولا ہے وہ جھوٹ ایسا نہیں ہے جو عام جھوٹ بولا جاتا ہے، اس جھوٹ کے پیچھے اربوں روپے کے اثاثے چھپے ہوئے ہیں، یہ عام جھوٹ نہیں ہے۔
جب رچرڈ نکسن نے جھوٹ بولا اور اس کو استعفی دینا پڑا امریکن پریزیڈنٹ کو, تو وہ تو ایک فون ٹیپنگ کے اوپر جھوٹ پکڑا گیا, وہ تو چھوٹی سی چیز تھی. بل کلنٹن کو جھوٹ بولنے کے اوپر مونیکا لیوینسکی کیس کے اوپر اس کا تقریباً امپیچمنٹ شروع ہونے لگی تھی. وہ تو کوئی اربوں روپے کی کرپشن نہیں تھی. ہیرلڈ میکملن برطانیہ کا پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا جھوٹ بولنے پہ. وہ تو ایک پرفیومو افیئر تھا, اس میں تو کوئی چوری نہیں تھی. اس جھوٹ کے پیچھے تو اربوں روپے کی چوری ہے, اس قوم کا پیسہ چوری ہو کے باہر گیا ہوا ہے. تو یہ چھوٹا موٹا جھوٹ نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل جو ہم نواز شریف کل کیس ہار گئے ہیں, ان کے وکیل نے ایڈمٹ کر لیا, ان کے پاس تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے, کاغذات ہی نہیں ہے, منی ٹریل ہی نہیں ہے. اور جو ایک پرائم منسٹر کے اوپر جو اخلاقی جو سٹینڈرڈز ہوتی ہیں, جو اس کی اخلاقیات کا معیار ہوتا ہے, وہ عام شہری سے اونچا ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کیونکہ قوم کے ٹیکس کے پیسے کی وہ رکھوالی کرتا ہے. اور اگر آپ کا پرائم منسٹر کی بات کے اوپر, زبان کے اوپر کوئی مانے ہی نہ, تو اس کا مطلب جس طرح شیخ رشید نے کہا کہ بلے کو بٹھا دو دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے, یہ وہ حال ہے. جب آپ کے پیسے کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے, ان کو ریزائن کرنا چاہیے. اب میں آ جاتا ہوں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا, ہم نے ابھی بھی میٹنگ کی اور ہم نے ساری اپنی پارٹی سے ہم نے فیڈ بیک لے کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہی 5 ممبر بینچ یہ فیصلہ کرے. ہم کمیشن نہیں چاہتے. یہ 20 کروڑ عوام کی آج ڈیمانڈ ہے. مجھے کل سے جتنی بھی مجھے فیڈ بیک آئی ہے, ایک آدمی نہیں ہے جو کہتا ہے کمیشن بناؤ. صرف ایک آدمی نے کہا تھا کہ کمیشن صرف ایک شرط پر بنے کہ نواز شریف پہلے ریزائن کریں. کیونکہ اگر کمیشن بنتی ہے اور نواز شریف ریزائن نہیں کرتے تو وہی ایجنسیز ان کے نیچے ہیں, وہی نیب ان کے نیچے ہے, FBR ان کے نیچے ہے, وہی FIA ان کے نیچے ہے. تو یہ ادارے تو ویسے ہی ان کے کنٹرول میں ہیں. تو اگر کمیشن بن جائے گی تو کیا ہو جائے گا. اس لیے ڈیمانڈ ہے ساری قوم کی. جس طرح شیخ صاحب کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ادارے بالکل انہوں نے خود ہی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. تو اب کمیشن, سپریم کورٹ نے کل کہا کہ جناب کئی ڈاکیومنٹس انہوں نے کہا ویریفائی نہیں ہو سکتی. ہماری تو ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر اعتراض کیا ہے نواز شریف کی وکلاء نے, ایک ڈاکیومنٹ ہے. وہ ڈاکیومنٹ کیا ہے کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہیں نیلسن اور نیسکول, 2 کمپنیز کی جو مے فیئر کی اپارٹمنٹس کی ان کی ملکیت میں ہے. اب یہ ہمیں کدھر سے ملی؟ یہ ہمیں ملی ICIJ کی ویب سائٹ سے. ICIJ کی ویب سائٹ کے اوپر ابھی تک کسی نے, اور دوسرے آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا اسی ICIJ کی فائنڈنگز کے اوپر. کسی نے دنیا میں اعتراض نہیں کیا. 7 مہینے شریف فیملی نے اعتراض نہیں کیا. اب آ کے عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکیومنٹ ٹھیک نہیں ہے. اور FBR نے اسی ICIJ کی ویب سائٹ کے اوپر نوٹسز بھیج دیے ہیں. تو اگر وہ FBR آپ کی مان رہی ہے وہ ویب سائٹ کی, تو یہ کیسے اعتراض کر رہے ہیں؟ تو ہمارے خیال میں کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے خیال میں یہ بینچ بالکل کیپبل ہے, یہ کمپیٹنٹ ہے, ان کے پاس کافی ساری انفارمیشن آ چکی ہے. بلکہ شیخ رشید نے تو کہا ہمارے سے زیادہ وہ جانتے ہیں جو بینچ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ججز. ہم سمجھتے ہیں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں ان کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی چاہیے. 8 مہینے سے سارا ملک بیٹھا ہے. ساری گورنمنٹ کا کام صرف نواز شریف کی کرپشن بچانا ہے. اس وقت گورنمنٹ کا کام ایک فیملی کی, شریف فیملی کی کرپشن بچانا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس جج کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے جتنی جلدی فیصلہ کریں. ان کا سن لیں نواز شریف کے وکیلوں کو ڈے ٹو ڈے میں, اس کے بعد ہماری ریپٹل سن کے فیصلہ کر دیں. ہم نے نعیم بخاری ہمارے جو لیڈ کاؤنسل ہیں ان کو انسٹرکٹ کیے کل وہ جا کے اپنا پورا موقف رکھیں,
सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने, और हम ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यही बेंच जल्दी से जल्दी फैसला करे, क्योंकि सारी कौम 8 महीने से फंसी हुई है ये पनामा के केस के ऊपर। एक मिनट, एक लाइन मैंने कहनी है कि मैंने ये मीडिया से कहा था कि 3 बजे खान साहब से मिलकर मैं 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अब उसकी जरूरत नहीं है, खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने कहा कि कल की हेयरिंग के बाद हम केस जीत चुके हैं और नवाज शरीफ केस हार चुके हैं। अगर अदालती फैसला इसके बरक्स आता है तो फिर पीटीआई का क्या? देखिए, अदालत में तो जो हमने जब अदालत में गए थे तो इसका मतलब ये है कि जो अदालत का फैसला वो तो कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मैं जीत रहे इसलिए कह रहा हूं, मैं तो आपके सामने बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर सारी कौम को पार्लियामेंट में कहता है कि मेरे पास सारे सबूत हैं मनी ट्रेल के, और कल पता चला है कोई सबूत भी नहीं है, और जो एक डॉक्यूमेंट दिया उसमें साबित होता है कि इनके पास पैसे ही नहीं थे, ना प्रॉपर्टीज लेने के लिए, ना अरबों रुपए की बिजनेस करने के लिए, जिससे अब जो सारे अंडे दिए गए हैं गल्फ स्टील ने, वो गल्फ स्टील के पास पैसा ही नहीं था, तो केस तो वही खत्म हो गया इनका। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में, और उनका ये कहना था कि पनामा लीज की तहकीकात कमीशन चाहते हैं अदालत ही फैसला करे, चाहते हैं कि अदालत रोजाना की बुनियाद पर ही इस केस की समाअत करे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका ऐसा कहना था कि चीफ जस्टिस ने हमें कमीशन से मुतालिक ऑप्शन दिया था। पनामा लीज के हवाले से कमीशन पर जो है वो मुशावरत कर ली गई है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि हम यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच ही इस केस का फैसला करे, हम कमीशन नहीं चाहते। और इमरान खान ने मजीद ये भी कहा कि तमाम इदारे जो है वो वजीर आजम के ही मातहत हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका ये भी कहना था कि आवाम का एतमाद जो है वो इंसाफ से उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियासती इदारे जो है वो भी नाकाम हो चुके हैं। और मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई के चेयरमैन इमरान